بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کہانی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا نام ہے اخوت۔ خواتین و حضرات، اخوت بھائی چارہ کو کہتے ہیں، ایثار، قربانی، رضاکاریت، کسی اور کے لیے سوچنا، کسی کے غم اپنے دامن میں ڈالنا، اپنی خوشیاں کسی اور کو پیش کرنا، اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر پوری انسانیت کے لیے سوچنا، یہ اخوت ہے۔ اور اخوت کا یہ جو فلسفہ ہے یہ اسلام کی چند زرعی روایات میں سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کا مرکز، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ مواخات مدینہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اخوت کی کہانی ایک چھوٹے سے واقعے سے منسوب ہے۔ آج سے تقریباً 10 برس پہلے ایک بیوہ عورت سے ہمارا تعارف ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کے اوپر جو ان کے ایک بزرگ اور ایک شفیق باپ اور ایک خاوند کا سایہ نہیں رہا، زندگی مشکلات میں گزرتی ہے، کوئی مالی سہارا نہیں، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی رشتہ دار نہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کے خوابوں کی تکمیل کا سفر آگے بڑھا سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اس خاتون کے چہرے پہ ایک روشنی تھی، ایک اعتماد تھا، عزت اور وقار کا مرقع نظر آتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس غربت کے باوجود میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں کشکولے گدائی لے کر گلی گلی صدا لگاؤں۔ میں جب قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے پیش ہونا چاہتی ہوں تو نہیں چاہوں گی کہ میری پیشانی پہ گدائی کا کوئی داغ نظر آئے۔ اس نے ہم سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہم اس کی مدد اس طریقے سے کریں کہ اسے کچھ رقم قرض حسنہ کے طور پر دی جائے۔ اس رقم سے اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے گھر میں سلائی کا کام کرے گی اور یوں اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرے گی۔ 10,000 روپے خواتین و حضرات ہم نے کچھ دوستوں سے اکٹھے کر کے اس کو پیش کیے۔ اس بہادر خاتون نے سلائی کی 2 مشینیں خریدیں اور پھر شب و روز محنت کرنا شروع کر دی۔ اگلے 6 ماہ نہ صرف اس نے سلائی کی ان مشینوں سے آمدنی حاصل کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلایا، اپنی ایک بچی کی شادی کی، بلکہ 6 ماہ کے بعد اسی عزت اور احترام، اسی وقار کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئی اور 10,000 روپے اس نے واپس لوٹا دی۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن دراصل یہ ایک تحریک کا آغاز ہے۔ یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ تھا، یہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا تھا، یہ ایک پہلا گیت تھا جو ہمیں ان محبوس ہواؤں میں سنائی دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ یہ پہلا قرضہ، اس قرضے نے ہمیں انسپائر کیا کہ اگر ہمارے پاس کچھ فنڈز میسر ہوں اور ہم ایک قرض حسنہ فنڈ تشکیل دے دیں تو پھر اس کی مدد سے ایسے ہزاروں باوقار پاکستانی، ایسے پاکستانی جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو خود اپنے ہاتھ سے اپنا مقدر لکھنا چاہتے ہیں، جو بھیک نہیں مانگتے، جو خیرات پہ یقین نہیں رکھتے، ان کی مدد کی جا سکتی۔ یوں ایک قرض حسنہ فنڈ وجود میں آیا۔ اس میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے کنٹریبیوشنز دی جو نیکی پہ یقین رکھتے ہیں، جو شیئرنگ پہ یقین رکھتے ہیں، جو پارٹیسپیشن پہ یقین رکھتے ہیں، جو اپنے حصے کی خوشیاں کسی اور کو دینے پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ قرض حسنہ فنڈ 10,000 سے شروع ہوا، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ بڑھتا چلا گیا، اور نیکی کی یہ خوشبو بھی بڑھتی چلی گئی۔ ہر روز نئے چراغ روشن ہوتے رہے، نئے گلستان مہکتے رہے، اور آج 10 سال بعد یہ کیفیت ہے کہ وہ پہلا قرضہ جو 10,000 کا تھا آج 1.5 ارب سے زائد کی رقم تک پہنچ چکا ہے۔
خواتین و حضرات، یہ 1.5 ارب روپیہ جو ہے یہ 1.25 لاکھ گھرانوں تک پہنچا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی غربت ختم ہو گئی، ان کی محرومی ختم ہو گئی، وہ استحصال سے نکل کر خوشحالی میں پہنچ گئے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ان 1.25 لاکھ گھرانوں کو یہ احساس ضرور ہوا کہ وہ تنگ دستی کے اس عالم میں، محرومی کے اس عالم میں اکیلے نہیں، کوئی ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ہے جو دست تعاون دراز کرتا ہے، کوئی ہے جو ان کے آنسو پوچھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، اشفاق احمد صاحب کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، بہت بڑے دانشور تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ غربت مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے، غربت دراصل اکیلے رہ جانے کا نام ہے۔ بھرے معاشرے میں، بھری دنیا میں اگر کوئی ہمارا ساتھی نہیں، اگر کوئی ہمارا دوست نہیں، اگر کوئی ہمیں ایسا کندھا میسر نہیں جہاں سر رکھ کے ہم 2 آنسو بہا سکیں، تو ہم غریب ہیں۔ خواتین و حضرات، اخوت وہ کندھا ہے جو ان لوگوں کو میسر ہے جو مشکل کے حالات میں سر رکھ کر آنسو بہانے کے لیے کسی رفیق کے متلاشی رہتے ہیں۔ اخوت کا فلسفہ مواخات مدینہ سے مستعار لیا گیا، جو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ ایک انصار اور ایک مہاجر، ان کو جب آپس میں جوڑا گیا تو یہ پیغام دیا گیا کہ غربت جو ہے یہ بھیک سے ختم نہیں ہوگی، یہ تعاون سے، ایثار سے، قربانی سے اور مل جل کر ختم ہوگی۔ آج پاکستان میں اگر 50% لوگ غریب ہیں اور 50% لوگ غریب نہیں ہیں، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ 50% جو غریب نہیں ہیں ان 50% کو جو غریب ہیں اپنا دوست بنا لیں، ساتھی بنا لیں، اسی مواخات کے جذبہ کے تحت، اسی اخوت کی حسین اور درخشاں روایت پر چلتے ہوئے، تو کیا یہ جو دکھ ہیں، کیا ان دکھوں میں ہم کمی نہیں کر سکتے؟ اخوت کی کہانی جب شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ اس کے اصول و ضوابط بننے لگے، اس کے سسٹمز بننے لگے، اس کے پروسیجرز بننے لگے۔ دنیا بھر کے مائکرو فائنانس اداروں کو کھنگالا گیا اور جو بیسٹ پریکٹسز تھیں ان کو اسلام کے قرض حسنہ کے اصول کے تحت الائن کیا گیا، اور اس کے نتیجہ میں جو چیز سامنے آئی وہ اخوت کا قرض حسنہ پروگرام ہے۔ اس کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جو قرضے پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کو، وہ سود سے پاک ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سود استحصالی نظام کا شاخسانہ ہے۔ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام نے جس طریقے سے پوری انسانیت کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ یہ ایک ایسا دکھ، ایک ایسا درد اور ایک ایسی اذیت ہے جس سے انسانیت کو نجات دلانے کی ضرورت ہے۔ تو اخوت کی جانب سے جو قرضے پیش کیے جاتے ہیں یہ سود کے بغیر ہوتے ہیں، یہ قرض حسنہ ہیں، یہ کسی شخص کو اس کی محنت سے محروم نہیں کرتے۔ دوسرا اصول اخوت کا یہ ہے کہ ہم یہ کام خدا کی عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، اور یہ کام مساجد میں اور چرچز میں اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت گاہ سے اور عبادت کرنے سے اگر آپ خدا کے حضور پہنچتے ہیں، آپ روحانی ارتقاء کی منازل طے کرتے ہیں، تو خلق خدا کی خدمت بھی دراصل آپ کو آپ کے رب کے قریب لے کے جاتی ہے۔ مساجد میں بیٹھ کر گڈ گورننس کے جتنے بھی عناصر ہیں وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کام میں پارٹیسپیشن آتی ہے، آپ کے کام میں اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے، آپ کے کام میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے، اور آپ کے کام میں ایک ایسی برکت اور ایک ایسی روحانی خوشبو شامل ہو جاتی ہے کہ ساری کی ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ کام مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ مسجد کبھی مسلمانوں کے لیے سیٹ آف گورننس تھی۔ مسجد ہمارا ایک سماجی ادارہ ہے، مسجد ایک دینی اور مذہبی ادارہ ہے، مسجد ایک تہذیبی ادارہ ہے۔ مسجد سے رشتہ جو توڑ کر ہم بہت سی نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، سادگی سے محروم ہو گئے۔ ہم مسجد کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ مسجد
کمیونٹی کا ادارہ ہے مسجد، آپ کا اور میرا ادارہ ہے، مسجد چند مخصوص افراد کا ادارہ نہیں۔ تیسرا اصول اخوت نے جو دیا وہ رضاکاریت ہے۔ خواتین و حضرات، رضاکاریت اپنی ذات سے کہ حصار سے بلند ہونے کا نام ہے۔ جس معاشرے میں رضاکاریت نہیں ہے اس معاشرے میں کبھی بھی خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ اگر ہم نے خوشبو پھیلانی ہے، اگر ہم نے محبت پھیلانی ہے تو پھر ہمیں ذات کے حصار سے بلند ہونا ہوگا۔ رضاکاریت درویشانہ وصف کا نام ہے، رضاکاریت صوفیانہ وصف کا نام ہے، رضاکاریت پیغمبروں کا شیوہ تھا، اور جس معاشرے میں جتنی زیادہ رضاکاریت ہوگی وہ معاشرہ ترقی، سکون، خوشحالی، محبت اور رواداری کے اتنی ہی بڑی منزل پر پہنچے گا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم آج کے لینے والے کو دینے والا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے اہم اصول ہے۔ پہلے تین اصول ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اخذ کیے تھے، چوتھا اصول خواتین و حضرات ہمیں لوگوں نے سکھایا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس سے منسوب ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ 2-3 سال پہلے ایک شخص ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ میں اوکاڑا کے ایک نواحی گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں جب لاہور آیا تو یہاں پر کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، میرے بچے کھلے آسمان تلے سائبان کے بغیر، سائے کے بغیر، دھوپ کی شدت میں تڑپتے تھے، لیکن کوئی ہمارا ساتھی نہیں تھا۔ میں نے اخوت کا دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے 10,000 روپے کا قرضہ ملا، میں نے اس سے ایک چھوٹی سی ریڑھی خریدی اور اس کے اوپر پھل لگانا شروع کر دیے، اور شام کو اب میں 400-500 روپیہ بچا لیتا ہوں، میرے بچوں کو کھانا ملتا ہے، میری بیوی بیمار تھی اس کو دوائی ملتی ہے، اب مجھے زندگی خوبصورت لگنے لگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے اسی طریقے سے میں آگے بڑھتا رہا تو اپنے بچوں کو ایک محفوظ مستقبل کی طرف لے کے جا سکتا ہوں۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا، آپ نے مجھ سے پہ محبت کے پھول نچھاور کیے، آپ نے 10,000 روپے دیے اور میں نے یہ کاروبار کیا، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ اس کا کہنا تھا کہ نیکی کا جواب نیکی نہیں ہے، نیکی کا جواب بڑی نیکی ہے۔ اس نے کہا کہ میں 500 روپے روز کماتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 2, 3 یا 4 روپے اپنے اس رزق حلال میں سے واپس آپ کو لوٹاؤں تاکہ آپ کے قرض حسنہ فنڈ میں جمع ہوں اور پھر یہ میرے جیسے کسی اور شخص کے، کسی اور مجبور گھرانے کے کام آئے۔ خواتین و حضرات، اس کی اس بات سے میری آنکھوں میں آنسو آئے اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ وہ درہم کون سا ہے جو لاکھوں درہموں سے افضل ہے، اور پھر آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 درہم ہیں اور اس میں سے وہ 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دے تو جو درہم اللہ کے راستے میں دیا وہ لاکھوں درہموں سے افضل ہے۔ تو یہ وہ شخص مجھے نظر آیا کہ یہ اپنا 1 درہم دے کر، اپنے 2 روپے دے کر لاکھوں روپوں سے افضل ہونا چاہتا تھا، یہ ان لوگوں کے برابر کھڑا ہونا چاہتا تھا جو لینے سے بڑھ کر دینے ہوئے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو دینے کی لذت سے آشنا ہیں، جن کو علم ہے کہ صرف اپنا بھلا ہی کافی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی کے ساتھ ہماری اپنی بھلائی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اور بورورز کو بھی یہ بات بتائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی معاشرہ معاشی طور پر بہتری کی طرف سفر کر سکتا ہے جس معاشرے میں دینے والوں کی اکثریت ہو۔ بھکاریوں پہ محمول معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہر شخص اپنا دستے سوال دراز کرتا رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ وہی معاشرہ زندہ رہے گا جس میں دینے والوں کی اکثریت ہو۔ ہم نے جب یہ بات سنی اور پھر آگے بڑھائی تو ایک اور طرح کی کیفیت نے جنم لیا۔ خواتین و حضرات، آپ سن کر یہ خوش ہوں گے، کچھ لوگ محو حیرت بھی ہوں گے
کہ ان لوگوں نے جو 30-40 ہزار افراد ہیں جن کو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے قرضے دیے ہیں، جن سے انہوں نے ریڑیاں لگائیں، جن سے انہوں نے دکانیں بنائیں، جن سے انہوں نے سلائی کا کام کیا، 100 سے زیادہ مختلف کاروبار ہیں جو اس چھوٹی سی رقم سے کیے جاتے ہیں، ان لوگوں نے 2-2 3-3 روپے بچا کر ہمیں وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن دینا شروع کر دی۔ اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، محو حیرت ہوں گے آپ یہ بات سن کے کہ پچھلے 10 ماہ کے عرصہ میں ان لوگوں نے ہمیں 1,50,00,000 روپے کی رقم ڈونیشن کے طور پر دی۔ جب یہ لوگ مہینے کے آغاز میں 1,000 روپے کی قسط لے کر آتے ہیں تو ساتھ 30-40 روپے بھی دیتے ہیں، اور وہ رقم دیتے ہوئے ان کے چہروں پر جو روحانی مسرت ہوتی ہے، جو روشنی ہوتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں جو گہرائی نظر آتی ہے، وہ ناقابل یقین ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ چوتھا اصول ہے، اخوت فلسفہ ہے۔ اخوت صرف ایک مواخات مدینہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، یہ محض ایک واقعہ نہیں جو 1400 سال پہلے رونما ہوا، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک نظریہ حیات ہے، یہ ایک تصور ہے کہ کس طریقے سے معاشرے سے محرومی مٹائی جا سکتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو کام چند ہزار روپے سے شروع ہوا وہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچتا ہوا 1.5 بلین تک پہنچ گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت پنجاب بھی ہمارے ساتھ دست تعاون دراز کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ میں آج آپ کو آخر میں صرف ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا کہ ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ میرے خواب، میرے خواب، میرے خواب۔ خواتین و حضرات، زندگی کا آغاز خواب سے ہوتا ہے، اور خوابوں کی تعبیر پا لینا ہی زندگی کی معراج ہے۔ کیا آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب زندگی کی شام ہو اور ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں ناآسودہ خواہشوں کے ڈھیر نظر آئیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی اکثریت یہ بات کہتی ہوئی نظر آئے کہ ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ میرے خواب، میرے خواب، میرے خواب؟ آئیے مل کر ایک ایسا معاشرہ تعمیر کریں جہاں ہر شخص کے خواب پورے ہو سکیں، ہر شخص کو خوشی مل سکے، ہر شخص کے بچے اسکول جا سکیں، ہر شخص کا مستقبل محفوظ ہو۔ جب تک وہ معاشرہ تعمیر نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔